سر یہ بتائیے گا کہ آئی سی سی کی چیمپئن ٹرافی آ رہی ہے، اس کے اوپر آپ کی پاکستانی ٹیم کو کیا مشورہ ہے؟ کرکٹ دیکھتے ہیں؟ یہ چیمپئن ٹرافی کرکٹ کی آ رہی ہے. کوئی اور سوال کر رہے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے. مشورہ کیا ہے، بس بکری کی قربانی دے دیں. پہلے بھی پی آئی اے نے یہ کام کیا تھا. تو آج سر مروت صاحب کبھی شوق نہیں ہوا کہ میں کبھی کرکٹ ٹیم کا حصہ ہوتا؟ نہیں، وہ مجھے ہمیشہ نتائج سے مزہ آتا ہے. 2 دن بعد پتہ چل جاتا ہے کون سی ٹیم جیت گئی ہے. ہاں یہ ہیں. کون سا پلیئر آپ کو پسند ہے پاکستان ٹیم میں؟ جاوید میاں اور اپنے دور میں خان صاحب اور جاوید میاں. سر موجودہ دور میں تو مجھے نام نہیں آتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز کون ہیں. میری اتنی دلچسپی کرکٹ کے ساتھ نہیں ہے. سر آج آپ بڑے فریش نظر آ رہے ہیں. کچھ ہمارے قانون تک کچھ خبریں پہنچی، کچھ نوٹس، کچھ اس طرح کی بات، لیکن آپ تو بالکل فریش ہیں. آپ اس چیز کو اپنے اعصاب پہ سوار نہیں کیا. نوٹس مجھے ملا نہیں ہے، میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ نوٹس آ گیا ہے. تو بہرحال میں اپنا موقف ضرور دوں گا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب کو، جنہوں نے اپنے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کے تھرو مجھے بھیجا ہے. اور میرا مختصر سا جواب تو یہی ہے کہ میں نے کبھی پارٹی میں کسی کے خلاف ایگریشن نہیں کی ہے، لیکن جس نے بھی میرے خلاف بات کی ہے تو پارٹی میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے ہی دوست ہم پہ میڈیا میں چڑھائی کریں. جواب دینے کا حق رہتا ہوں. اگر میں نے یہ غلط کام کیا ہے تو پھر ان تمام لوگوں نے بھی غلط کام کیا ہے جنہوں نے میڈیا پہ بیٹھ کے میرے خلاف بیان دیا ہے. انصاف. اور دوسری بات یہ، میں فیصلہ خان صاحب پر ہی ہے، جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا سر چشم پہ قبول ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ میں اپنا موقف ان کے سامنے پیش کروں گا. اچھا مروت صاحب، جن صحافیوں نے آپ کی ٹرولنگ کی ہے اور خاص کر آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، ان کے خلاف کوئی لیگل ایکشن بھی لینے جا رہے ہیں؟ جی، میں نے کچھ خواتین ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں. کیا نام ہے ان کے ساتھ؟ ایک نمرا ہیں اور کچھ اور ہیں، نام مجھے یاد نہیں آتے ہیں، لیکن ہم نے کل ان کے خلاف کیسز بنائے ہیں جنہوں نے الزامات لگائے ہیں جو پیکا ایکٹ کے تحت جرم بنتے ہیں. ان کے خلاف میں ایف آئی اے میں درخواستیں دے رہا ہوں کل تک. اور جنہوں نے دونوں کام کیے ہیں، ریپوٹیشن ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان کے خلاف میں ڈیفیمیشن ایکٹ کے تحت جو ہیں سیشن کورٹ میں ڈیمیجز اور کمپنسیشن کے کیسز دائر کر رہا ہوں. میرے پاس ہیں کوئی 18-20 وکلاء میرے چیمبر کے. ہم نے 2 کاغذی سیاق کرنے ہوتے ہیں، باقی جو ہیں انہوں نے وکیل بھی کرنے ہیں، پیشیں بھی بھگتنی ہیں، فوجداری میں ضمانتیں بھی کرنی ہے. تو انشاءاللہ چھوڑنا میں نے کسی بھی ایسے شخص کو نہیں ہے جو اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے غلط بیانی کرتا ہے. کچھ لوگوں نے اگر نادانستگی میں کچھ کہا ہے ان کے ساتھ درگزر ہو سکتا ہے، لیکن جنہوں نے نیتاً جو ہے ریپوٹیشن خراب کرنے کی کوشش کی ہے، یہ میرا قانونی حق ہے. باقی کسی نے میرا موقف نہیں لیا. سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، میری بات تو سنو نا. 2 باتیں بڑی زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے. ایک یہ ہے کہ میں نے 2018 کے الیکشن میں 3 ووٹ لیے تھے اور 92 ووٹ لیے تھے. اور یہ بات پہلے بھی جب میرے خلاف کیمپین شروع ہوئی تھی تو حضرات 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو میں تو پی ٹی آئی کے امیدواروں کے حق میں دستبردار ہو گیا تھا. میں نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. وہاں سے اشفاق احمد خان مینا خیل اور جوہر محمد خان ابھی بھی ایم پی اے ہیں، ڈی ٹیک چیئرمین ہیں ہمارے ضلع کے، ان سے پوچھ سکتے ہیں. پھر میں نے ابھی جب الیکشن کیا تو لکی مروت میں میرے اگر 1,18,000 ووٹ تھے تو پشاور میں بھی میرا نام تھا، وہاں پہ میرے 93 ووٹ نکلے ہیں یا پتہ نہیں 97 ووٹ نکلے ہیں، تو وہ بھی میں نے الیکشن کنٹیسٹ کر دیا. جو لوگ اتنی یہ تحقیق نہیں کر سکتے ہیں، آپ نے نام وڈرا نہیں کیا تو آپ کا نام آ جاتا ہے، غلطی سے جو ووٹ آپ کو پڑ جاتے ہیں. باقی میری سیاسی حیثیت دیکھنی ہے تو وہ سن لیں. میرا بزرگ چاچا جو تھا وہ 3 دفعہ ایم پی اے رہا. میرا فادر ان لا قومی اسمبلی کا ممبر رہا. میں اپنے قبیلے کا خان ہوں اور میں نے خود اپنے علاقے میں ہمیشہ، چاہے کسی بھی میں پارٹی سے ہوں، آزاد ہوں، ماضی میں نے ہمیشہ بلدیاتی سیٹیں اور ناظمین کی سیٹیں جیتی ہیں. اور کسی کو اگر کوئی مغالطہ ہے تو لکی مروت کے صحافیوں سے پوچھ لیں. اچھا شیر افضل مروت صاحب بھی، آپ نے جن صحافیوں کے اور ٹک ٹاکرز کے نام لیے
ایک نام پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس بندے کا بھی نام شامل ہے جس کے خلاف آپ لیگل نوٹس دینے جا رہے ہیں؟ عمران ریاض کو بھی لیگل نوٹس دے رہے ہیں اس معاملے میں؟ لیگل نوٹس جو ہیں ان تمام لوگوں کو جائے گا۔ عمران ریاض صاحب سے میری یہ توقع نہیں تھی، انہوں نے کہا ہے کہ علی امین خان نے یہ باتیں ان کو بتائی ہیں۔ علی امین خان سے میں نے رجوع کیا، انہوں نے کہا انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی ہے، غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، میں قانون دان ہوں، میں نے ساری زندگی لوگوں کو کے ڈیمیجز کیسز لڑے ہیں، مجھے پتہ ہے میں نے لوگوں کو لاکھوں بلکہ کروڑوں بھی دلوائے ہیں ارجانے کی صورت میں۔ تو وکالت جو ہے وہ ویسی پی ٹی آئی کی نظر ہو گئی ہے، تو جو لوگ یہ یوٹیوب پہ کما رہے ہیں اب انہوں نے میرا حصہ بھرنا ہوگا۔ میں نے کچھ لوگوں کو 1 ارب کی بھی نوٹس بھیجے ہیں۔ جہاں تک عمران ریاض صاحب کا تعلق ہے، اگر ان کو کسی نے یہ باتیں بتا دی تو قانون کا تقاضا ہے کہ پہلے تو وہ میرا موقف لیتا اور میرے موقف کے بعد خود جانکاری کرتا، تحقیق کرتا کہ جس شخص نے یا کسی بھی شخص نے کوئی میرے خلاف بات کی ہے یا نہیں کی ہے، کیونکہ وہ علی امین خان جھٹلا رہے ہیں اور مجھے کبھی یقین ہے کہ علی امین خان ایسی باتیں میرے حوالے سے نہیں کر سکتا۔ تو پھر اگر آپ کسی شخص کو جو ہے چور کہہ دیں یا ٹھگ کہہ دیں یا فراڈی کہہ دیں، یا آپ اس شخص کو جو ہے ہم جنس پرست کہہ دیں، اور پھر میرے کسی مخالف کی ماں پہ یا کسی وجہ سے جو ہے آپ جانکاری کیے بغیر سیدھا میڈیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بتائیں گے، آپ نے تو اس کی کشتی ڈبو دی ہے۔ تو لہٰذا میرا ایک قانونی حق ہے، اس حوالے سے میں نے ابھی تک قطعی فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن میں رول آؤٹ بھی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ان کے موقف کا انتظار تھا، انہوں نے اس پہ ریگریٹ نہیں کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے اپنا حق ایکسرسائز کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نے بات کی کہ کروڑوں اربوں ہرجانے کے جو کیسز ہے وہ آپ نے لڑے اور لوگوں کو دلوایا بھی۔ اگر یہ جو کیس ابھی کرنے جا رہے ہیں ٹک ٹاکرز اور ولاگرز کے خلاف، یہاں سے آپ کو ہرجانے کی رقم وصول ہوتی ہے تو اس کا مصرف کیا ہوگا؟ میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں، پاکستان میں قانون ہے اور اس قانون کے تحت 32 سال میں نے مقدمے لڑے ہیں ہرجانے کے، لا آف ٹارٹس کے تحت۔ پھر ہمارے اسٹیچوٹری قوانین ہے، ڈیفیمیشن لا ہے 2003 کا، اس کے علاوہ ہمارا جنرل لا ہے ڈیمیجز کا۔ یہ تمام قوانین گارنٹی کرتے ہیں۔ پھر آپ کا احترام آرٹیکل 14 ہے، بنیادی انسانی حق ہے احترام آدمیت کا۔ یہ یوٹیوب پہ اور کیمرے پہ بیٹھ کے کسی کی پگڑی آپ اس طرح نہیں اتار سکتے ہیں۔ آپ بول گئے، اب آپ نے ثابت کرنا ہے۔ میں ان الزامات کو ثابت کرنے کا موقع دے رہا ہوں ان تمام حضرات کو کہ آئیں عدالت میں ثابت کر دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے ہتھکڑیاں میں ڈلواؤں گا، چاہے مرد ہیں یا خواتین ہیں، کیونکہ میں نے یہ نہیں سیکھا ہے کہ کسی سے ڈر کے، کسی کی بولی کے تحت آ کے میں جو ہے سرنڈر کر دوں۔ جنہوں نے ایک ایک الزام لگایا ہے، عنقریب آپ کو ساتھ میں یہ پروسیس بھی شروع کروں گا۔ اس میں ایک اور شخص بھی ہیں، سرمد کے سمد یعقوب نام ہے، اس شخص کے خلاف میں نے فوجداری کی بھی درخواست دینی ہے۔ اس کے علاوہ ہرجانے کا انہوں نے زبیر علی خان کا بھی یاد دلا دیا ہے، زبیر علی خان میں بھول گیا تھا، اس کے خلاف بھی میں جو ہے کیس ابھی 2 دنوں کے اندر دائر کر رہا ہوں، صحافی زبیر علی خان۔ تو اسی طرح اور بھی چند جرنلسٹ ہیں، اور میں چاہتا ہوں اور لوگ بولے میرے خلاف، اور آ جائیں میرے خلاف بولے۔ جتنے ایک منٹ، نہیں یہاں پہ کوئی نہیں ہے، میں دعوت دیتا ہوں سب کو کہ کوئی اور بول لے، کیونکہ میں اب وکالت کی کمی ان لوگوں سے پوری کروں گا، اور جن لوگوں کو میں بھول گیا تھا اچھا ہوا وہ بھی یاد آ گئے ہیں۔ اب تھوڑی بہت جنگ ہوگی عدالت میں۔ شیر عبد المروت صاحب، آپ نے یہ کہا کہ اگر میں کمپین نہ کرتا تو پی ٹی آئی کو کھمبے بھی نہیں ملنے تھے، آپ یہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی، یہ کائنڈلی ذرا ریپیٹ کر دیں۔ لیکن میں صرف اتنی وضاحت دوں، خان صاحب کے عشق میں ہم پارٹی کا جھنڈا اٹھائے پاکستان بھر میں گئے۔ یہ ان لوگوں کو معلوم ہے، اس دور کا آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ میرے گواہ ہیں کہ کیا وہ دور ہوا کرتے تھے، کیا ادوار تھے۔
اور کس طریقے سے ہم نے کمپینیں کی. تو اس کے بعد جب سب کچھ ہو گیا، الیکشن کمپین ہو گئی، تو 11 اپریل کے بعد جو ہے یہی میڈیا جو ہے میرے پیچھے پڑی. دیکھیے میرا جھگڑا ہے، سب کو میں بتانا چاہتا ہوں، 2 غدار ہیں، ایدر مہدی اور عادل راجہ. اور عادل راجہ کے خلاف بھی میں اب UK جا رہا ہوں، اس کے خلاف بھی میں کیسز کر رہا ہوں، دونوں، فوجداری بھی اور دیوانی بھی. اور ان کے ساتھ یہ انہی بدبختوں نے، یہ جو عادل راجہ ہیں، یہ کبھی گالیاں لکھتا ہے میرے حوالے سے. خود آپ اس کی شکل دیکھیں، اگر بڑوے کی شکل ہو تو یہ عادل راجہ اس پہ پورا اترتا ہے. شکل آپ دیکھیں خبیث اور ذلیل آدمی کی ہے. پھر وہ ایدر مہدی کی دیکھیں، ہاں بالکل کتے چور کی طرح اس کی رنگت ہے. زبان جو استعمال کریں گے نا وہی جواب دوں گا. آگے گالیاں بولو تو انشاءاللہ میں گالیوں کے لیے کچھ نوجوانوں کو آپ کے آگے کروں گا، کیونکہ وہ میرا گریڈ نہیں ہے. کچھ نوجوانوں کو بٹھاؤں گا کہ جناب شروع ہو جائے. اور جو بھی دیکھیے ہماری مثال ہے خودکش کی، کوئی ہمیں نہ ڈرائیں. آپ تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے. بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو کردار ہے نا، جو باہر بیٹھے ہیں، آ جاؤ نا ذرا پاکستان میں. یہ میرے بیانات آپ اٹھا لیں، کبھی میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی ہے. سر آپ ایک ٹی وی پروگرام میں گزشتہ دنوں آپ کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا کہ پنجاب پولیس نے آپ کے ساتھ سیلفیاں بنائی ہیں لاہور. کیسا رویہ تھا؟ کیا وہ یار دیکھیں، جب آپ کو گرفتار انہوں نے کیا تھا؟ خان صاحب کے ساتھ پنجاب نہیں پورے پاکستان کو عشق ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب کے طفیل مجھے بھی شہرت ملی، خان صاحب کے طفیل مجھے قبولیت ملی. میرے بیانات کو ایڈٹ کر کے اور جگہ جگہ سے اٹھا کے لگاتے ہیں. پہلے میرے خلاف الزام ابھی آج کل کے ایام میں چلا کہ میں نے کہا کہ خان کے ٹویٹ کی وجہ سے مذاکرات معطل ہوئے. جو آگے میں نے کہا کہ خان زبان بند نہیں کرے گا، یہ خان کی عادت ہے. اور جو ہم پہ گزر رہی ہیں تو ہم ٹویٹ یا یہ چیزیں بند نہیں کر سکتے ہیں. یہ بھی ان لوگوں کی پروفیشنل مس کنڈکٹ ہیں جو اپنے آپ کو صافی کہتے ہیں. یہ جو تمام اس وقت ایشوز باہر بنے ہوئے ہیں، آپ ان تمام ایشوز کو لے کر اڈیالہ جیل قیدی نمبر 804 سے دوبارہ ملاقات کریں گے؟ کیا یہ ساری باتیں بتائیں گے کہ باہر کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ میں سب کو، پورے پاکستانیوں کو آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، اگر میرے کوئی سیاسی مقاصد ہوتے، میرے پشت پہ کوئی طاقت ہوتی، یا میں نے کوئی کام نکالنا ہوتا، تو میں ہر ایک کے ساتھ سنگ نہ لڑاتا، شودا بن کے بیٹھا رہتا کہ چلے جی میرا کام تو چل رہا ہے. ایسا آدمی ہی نہیں ہوں، ایسی فطرت نہیں ہے میری. اگر پشتوں میں ایک کہاوت ہے، پارٹی کی میں نے خدمت کی ہے، اور میں کلمتاً کہتا ہوں کہ پارٹی کے حوالے سے رتی برابر کبھی غلطی کا ارتکاب نہیں کیا ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ خان کے کاس کو میں نقصان دوں، اور ہمیشہ خدمت کی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیا کیا ہم نے اس میں گنوایا، لیکن اب 11 اپریل کے بعد جو میرے ساتھ رویہ ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے انصاف ملنا چاہیے، میرا حق ہے. ایک بات اور، کچھ جو لوگ جتنے بھی کمپین کر رہے ہیں میرے خلاف، ان سب میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شاید ان کو میرا چہرہ اس لیے بھی پسند نہیں ہے، علاوہ اور وجوہات کی، وہ اس لیے بھی پسند نہیں ہے کہ میں شاید لسانیت کا بھی شکار ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں مجھے پنجابیوں نے بہت زیادہ محبت دی ہے، کشمیریوں نے، پاکستان میں ہر جگہ، لیکن ان لوگوں کے ذہن میں بات نہیں بیٹھ رہی ہے. اور میرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے، سب سے بڑا گناہ جو جس کا علاج میرے بس میں نہیں ہے، جس کا علاج میں نہیں کر سکتا ہوں، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہر دوسرا شخص خان صاحب کے کان میں جا کے بتاتا ہے کہ جناب اس کی فالوئنگ اتنی ہو گئی ہے، وہ آپ کی جگہ لے رہا ہے. اب اگر لوگ پاکستانیوں نے، اور آپ خود اس کے عین شاہد ہیں، وہ پیار دے رہے ہیں، محبت دے رہے ہیں، نہ میں نے
اس کے لیے کوئی منت ترلے کی ہیں، نہ میں نے اس کے لیے کوئی جادو کی ہے. اللہ کی ایک کرم ہے. اس میں اس جیلیسی کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اور یہی واحد چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میں مار کھا رہا ہوں. باقی پارٹی کی خدمت کی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں